اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، ہمارے لیے اور آپ کے لیے آج کے اس دور میں مختلف آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں. جب تک ہم اور آپ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ان کا حل تلاش نہیں کریں گے، ہمارے لیے کبھی کامیابی نہیں ملے گی. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے راستہ تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن مجید کی یہ سورت سورہ بنی اسرائیل، اس کا پہلا رکوع آپ ذرا ان آیات پر غور فرمائیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ رب ذوالجلال نے پچھلی جو امتیں ہیں ان کا کیا حال بیان کیا، انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرمایا. ان ساری چیزوں کو قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کے اس پہلے رکوع میں ذکر فرمایا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اس میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بیان فرمائی ہے، اور آپ کی وہ صفتیں اور آپ کا وہ انعام اور آپ کا وہ مرتبہ، آپ کا وہ مقام اس ایک آیت میں بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کہ معراج کا واقعہ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا تو آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس آیت کے ذریعے سے بیان فرمایا. دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کو دی گئی نعمتیں اور ان کا مقام و مرتبہ اس آیت میں ذکر فرمایا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا، ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر صحیح راستہ اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، اس پر عمل کرو، تمہارے لیے ہدایت ملے گی. اللہ رب ذوالجلال نے
اسے ذکر کر کے ہمارے لیے بھی حکم بیان کر دیا۔ آخری میں یہ اس رکوع کے آخری آیتوں میں ذکر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے قوموں کو۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر صحیح راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ اللہ رب ذوالجلال ساری چیزوں کو قرآن میں ذکر کر دیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانا نہیں چاہتے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پکار کے کہا، اللہ سنو، خبردار، ذرا معلوم کر لو، لا تتخذوا من دونی، میرے علاوہ کسی اور کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رجوع ہونا ہے تو میرے طرف رجوع ہو، اگر پکارنا ہے تو مجھے پکارو۔ ہاں جب پوری چیزیں تھم جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے، حتیٰ کہ سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ ارے موسیٰ یہ کیا کیا؟ اب ہم سب پکڑے گئے، مارے گئے، ہم سب پکڑے گئے، مارے گئے۔ اگر وہاں رہتے، چپکے سے رہتے، یہ کہاں ہم کو لے کے آ کے پھنسا دیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی مجھے راستہ بتلائے گا۔ یہ یقین ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، ڈر اور خوف نہیں، کہ رب سے ہونے کا یقین۔ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، سَيَهْدِينِ، جب سارے راستے بند ہو جائیں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، نجات کا، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت دل سے ایک آواز نکلے، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ ہم نبی کے امتی ہیں، کبھی مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آتا ہے، جان پیش کر دیں گے، لیکن مذہب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈالنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ بتلانے والا ہے۔ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو ذکر فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اب اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں جو مسلمان، جو مومن سوار ہوئے اور ان کی اولاد سوار ہوئی، ذریۃ من حملنا، ہم نے سوار کروایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، ان کے بنائے ہوئے جہاز میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان اولادوں میں سے جو ایمان لے کے آئے تھے، انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح ایسے شخص تھے کہ رب کا شکر بجا لانے والے تھے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، کھانا کھاتے اللہ کا شکر بجا لاتے، پانی پیتے اللہ کا شکر بجا لاتے، نیند کے لیے جاتے اللہ کا شکر بجا لاتے، نیند سے اٹھتے اللہ کا شکر بجا لاتے۔ ارے حضرت نوح نے اتنا شکر بجا لایا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی نے رب کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، آپ سے بڑھ کر کوئی اور نبی رب کی بارگاہ میں شکر بجا نہیں لا سکتا، اتنا شکر ادا کیا۔ اسی لیے
اسی لیے جب کبھی بھی وہ روایت پڑھتا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھی تھی افلا یعنی یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، آپ تو بخشائے ہیں، اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے، اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا بلکنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ عائشہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اب تمہیں معلوم نہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی لیے ہمیشہ نبی کی زبان پہ ایک دعا رہتی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ تو میری مدد فرما اس لیے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اعنی علی ذکرک، میں تجھے یاد کرتا ہوں تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، ہر وقت میں تجھے پکارتے رہتا ہوں، اس لیے تو میری مدد فرما۔ وشکرک، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کتنی دعائیں ہیں، سب میں اللہ کی تعریف سے یہ دعا شروع ہوتی ہیں۔ اے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اے اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی سے ہی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ دعائیں ذرا پڑھیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، اللہ کی پناہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ میرے نبی دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری عبادت ادا کرتا ہوں، اس لیے میری مدد فرما، میں یہ پیشانی تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں، رگڑتا ہوں، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ وحسن عبادتک، میری عبادت بڑی بہترین، بڑی خوبصورت تیری بارگاہ میں پیش ہے، اے اللہ میں نے میرے طرف سے کیا ہے، اعنی تو میری مدد فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو یہ اللہ کا شکر بجا لاتے، لیکن میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں۔ اما عائشہ نے دیکھا تھا یہ جو پیر تھے اس میں سوج آ جاتا، پھول جاتے، ورم آ جاتا، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے میرے محبوب نبی۔ کم عمر پائی، 63 سال کی عمر، اور وہ بھی صرف مدینے میں 10 سال کی زندگی آپ نے گزاری۔ اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور شکر نہیں بجا لا سکتا۔ ایسی عبادت کی، روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم تھوڑی سی نماز کیا پڑھ لیا، تھوڑا سا ذکر کیا کر لیا، قرآن کیا تھوڑا سا پڑھ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عبادت گزار۔ ارے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ریاکاری، نام و نمو، دکھلاوے کے لیے شاید کرتے ہوں، لیکن میرے محبوب نبی کا جو عمل تھا ہے کیا بیان کر سکوں آپ کے سامنے، نہیں بیان کر سکتا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، ہم نے فیصلہ کیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے سلسلے میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں ضرور فتنہ و فساد برپا کرے گی، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس روئے زمین پہ اترائیں گے، تکبر کریں گے، بڑائی کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کو بڑائی کرنے والے پسند نہیں ہیں، تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے پسند ہیں، عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے پسند ہیں۔ لیکن اگر ہم اترائیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ رب ذوالجلال
بنی اسرائیل کو بھی چھوڑا نہیں، ان پہ مسلط کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ رب ذوالجلال نے اس قوم پہ، بنی اسرائیل پہ ایسے طاقتور لوگوں کو مسلط کر دیا کہ یعنی بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مہاجرین سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ مہاجرین سے، ہجرت کرنے والے صحابہ، ان سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے مہاجر صحابہ سنو، یاد رکھو، اگر اس روئے زمین پر بے حیائی، فحش اور جھوٹ بڑھ جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس قوم پر طاعون اور اس جیسی بیماریوں کو اس قوم پر مسلط کر دیتے ہیں اور اس قوم کو ان بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر اس روئے زمین پہ بے حیائی، فحش، جھوٹ، دھوکہ بازی عام ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، تڑپ دی تو میرے نبی کو تڑپ دی کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال تعاون اس لیے کہا گیا کہ اس وقت تعاون ایک ایسی بیماری تھی جو لا علاج تھی، اس کا علاج پتہ نہیں تھا، اور ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کریں گے کہ جس کا ہم نے نام ہی نہ سنا ہو، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت ناپ تول میں کم کرنے لگ جائے، میری امت ناپ تول میں کم کرنے لگ جائے تو میں اس قوم پر، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری امت کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ قوم فرمایا، تو آگے فرمایا اس قوم پر، اگر قوم میرے پردہ کر جانے کے بعد قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، ناپ تول برابر نہیں، بس کم کر کے ناپ دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیب لینے جائے تو اس میں کمی، تولتے ایک ہیں دیتے ایک ہیں، دکھاتے ایک ہیں دیتے ایک ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آج دنیا میں چل رہا ہے، صرف سیب نہیں، ہر چیز میں اسی طرح کمی کمی کمی۔ سمجھ گئے کہ میں نے بچا لیا، نہیں، یہ بربادی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو اللہ رب ذوالجلال مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ناپ تول میں کم کرنے لگ جائیں تو اللہ رب ذوالجلال کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم پر مصیبتوں پہ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر ہم پکار رہے ہیں اپنے رب ذوالجلال کو، اے میرے رب تو میری مدد فرما، ہماری مدد فرما، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں، اس لیے کہ قوم میں بے حیائی زیادہ ہو گئی، قوم میں ناپ تول میں کمی لگ گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر قوم کے لوگ اور میری امت کے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں، یا میرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس قوم پر اللہ رب ذوالجلال ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے،
اللہ نے مال دیا تو سمجھ گئے کہ میرا کمایا ہوا مال ہے، اس لیے زکوٰۃ کیوں دوں؟ تھوڑا سا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا، سمجھ گئے کہ میں نے سب کچھ دے دیا۔ دوسری چیزوں میں ہم لاکھوں کروڑوں کے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نام کے لیے، مرتبے کے لیے، عہدے کے لیے، لیکن کیلکولیٹ کر کے حساب لگا کر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا مال ہے، میں کیوں اس میں حساب لگاؤں؟ 2.5% کیوں ادا کروں؟ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میری امت کے لوگ، اگر میری قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال میری اس قوم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں، سارے فتنے، آج ہماری بیٹیاں، ان کو کوئی عزت کی پرواہ نہیں، بے حیائی، فحش چیزوں میں مبتلا، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ابھی کیا کیا فرینڈز ہیں یہ مجھے معلوم نہیں، ہماری یہ بیٹیاں اس میں مبتلا۔ جب ان سے پوچھا جائے جری ہو کے جواب دیتی ہے، اور ان سے کہا جائے لکھ کر دیں تو وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی سے پہلے میں سب کچھ کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ میرا وہ فرینڈ ہے۔ یا میرے اللہ، یہ میری قوم، یہ امت مسلمہ جس کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن آج یہ امت، ہماری بیٹیاں اتنی جری، اتنی بے باک، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، مجمع میں کھڑے ہو کے اپنے اس گناہ کا اقرار کرنے کے لیے تیار کہ ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے اس طرح کے معاملات کو دیکھا ہے، جامعہ مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے دیکھا ہے، ہمارے سیکریٹری نے دیکھا ہے، سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے بیان کرنے کے لیے تیار۔ تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی نصرت آئے گی؟ اگر ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نکل گیا تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کیا ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہم غلط کام کر سکتے ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، معافی کا کوئی ہمارے اندر احساس نہیں ہے؟ ہاں گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، روئیں، تڑپیں، ہاں میرے رب مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، معافی مانگ لے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو میں آج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جب انہوں نے تکبر کیا تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ثم رددنا، پھر اللہ رب ذوالجلال نے ان کو پھر دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع دیا، ہاں پھر ڈھیل دی اللہ نے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم کوئی اچھائی کرتے ہو، اگر کوئی بھلائی کرتے ہو، یا نہ سمجھو کہ یہ میری اچھائی سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میں نے کسی کا اچھا کام کیا،
میں نے ان کی مدد کی تو ان کا اچھا ہو رہا ہے، میرا نہیں 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 نہیں، یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو، کوئی اچھائی کرتے ہو، یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اس سے فائدہ تمہیں پہنچنے والا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر کوئی برائی کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، اگر تم نے کچھ برا کیا، غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ہو کر ہی رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم تکبر کرو گے، اللہ کے حکم کو توڑو گے، زمین پہ فتنہ و فساد برپا کرو گے، غلط کاموں کو غلط نہیں سمجھو گے، اللہ رب ذوالجلال کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ان نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب امید ہے کہ تم پہ رحم کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ کون سا راستہ؟ ندامت کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ شرمندگی کا راستہ، کہ جی ہاں ہم شرمندگی اپنے اندر کریں، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، ہم نے اللہ رب ذوالجلال کے حکم کو پامال کیا، پسے پش کیا۔ اے میرے رب رحم کر دے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ تم نے ادھر معافی مانگی، اللہ نے تم پہ رحم کا معاملہ کر دیا، یہ تمہارے لیے ممکن ہے، ابھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم ابھی بھی گناہوں کے دلدل میں، غلط کاموں کے دلدل میں پھنسے رہیں، اگر اس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں، اس کی وجہ سے ظالم حکمران ہم پہ مسلط کر دیے گئے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے، ہمارے اعمال کو بدلنا نہیں چاہتے، بدعمالیوں سے نکلنا نہیں چاہتے، غلط کاموں سے باز آنا نہیں چاہتے، تو اس کا سارا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم اسی طرح دوبارہ کرتے رہے، وہی نافرمانیاں، وہی غلط کام، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اسی طرح دوبارہ کرتے رہے تو اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے بدلنے کا، اللہ نے ایک موقع دیا ہے یہاں کھڑے ہونے کا، سنبھلنے کا، کہ جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ پہ یقین کیا، اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، یقین تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے رب پہ یقین کریں گے، دشمن جتنی بھی دشمنی کر لے، یاد رکھیں کہ اگر ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہ قرآن مجید یہ قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے بہترین اجر عطا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ رب ذوالجلال کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
اگر نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی کا بدلہ ہم خود پائیں گے، کوئی اور نہیں۔ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس اچھائی کی وجہ سے فائدہ ہم کو پہنچتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک قرآن دیا ہے کہ ہماری اس قوم کو غلط کاموں سے نکال کر صحیح راستے پر لانا میری اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن اللہ اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ اسے پڑھیں، سمجھیں کہ پچھلی قوموں نے غلط کام کیا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اگر ہم بھی اس روئے زمین پہ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی ظالم حکمرانوں کے ذریعے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، ایک مشکل وقت سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ داڑھی رکھنا بھی، ٹوپی پہننا بھی، اور اسی طرح ہماری بیٹیاں برقع پہن کے باہر جانا بھی اس وقت آزمائش کا سبب بن رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ جب 9/11 کا معاملہ پیش آیا تھا امریکہ میں، اس وقت میرا بھی جانا ہوا، بہت سارے لوگ ہمارے اپنے لباس کو تبدیل کر لیا۔ یقین مانیے کہ میں اپنی پگڑی کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ اس ملک میں گیا۔ ہمارا یہ لباس ہماری شان ہے، کیوں اپنا لباس بدلیں؟ کیوں ہماری پگڑی اتاریں؟ کیوں ہماری داڑھی نکالیں؟ ڈرنا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے اپنے رب پہ۔ ہمارا رب ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہاری دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں، میں تمہاری تڑپ کو سننے والا ہوں، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ جب ہمارا رب ہمارے لیے وعدے پہ وعدے کر رہا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں اچھا دینے والے ہیں، آخرت میں بھی اچھا ملنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو کیوں اللہ کے احکامات کو ہم توڑیں؟ کیوں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا کے رکھ دیں؟ نہیں، موقع نہیں ہے، بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگ لیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ تائب ہوں، رجوع الی اللہ ہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں کہ اے میرے رب تیرا ایک ہی در ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، جہاں ہمیں سکون مل سکتا ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ یہ پیشانی جب سجدے میں ہم ٹھکاتے ہیں ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، تیری ہم بیان کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے۔ اے میرے رب اگر تو دھتکار دے تو جائے تو کہاں جائے؟ اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع بھی ہوں اور اپنے غلط کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ایک ایک بیٹی کی حفاظت فرمائے، ایک ایک تاجر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے اور ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، اللہ کا شکر ہے اور آپ سب کا تعاون ہے کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ ہماری گزارش پہ اللہ کے اس گھر کی آپ مدد کرتے ہیں، یہاں چلنے والے تمام انسٹیٹیوشنز کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے،
مختلف طریقے سے ہمارے احباب میرے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت کی اور یہ رقم اس وقت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک اور کام بھی اٹکا ہوا ہے، اگر اللہ وہ بھی پورا کر دے تو اور بھی لا کے رقم جمع کر دیتا۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، اللہ سے کیا ہوا سودا یہ کبھی خالی نہیں جاتا، یقین مانیے، یقین رکھیے، دیر ہو سکتی ہے اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کی مدد آنے میں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کبھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ یقین رکھیے۔ اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے ہمارے غریب تاجر بھی جو راستے میں کھڑے ہو کے گاڑیوں میں رکھ کے تجارت کرتے ہیں، وہ بھی لا کے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں جب اس طرح کے احباب میرے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں 2 کھجور یا 1 سیر کھجور لے کے پہنچتے۔ وہ دور تو بہت مشکل وقت تھا صحابہ پہ، کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں، 2 کھجور یا 1 سیر کھجور کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ یا رسول اللہ، ہے میرے محبوب نبی، میرے پاس اتنا ہی ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بھی لا کے رکھ دیتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو منافق تھے وہ طعنہ دیتے، ارے اللہ ان 2 کھجوروں کا محتاج ہے، 1 سیر کھجوروں کا محتاج ہے، کیا لا کے صدقہ کر رہے ہو نبی کی بارگاہ میں، کیا اس کی حیثیت ہے؟ آر دلاتے۔ یقین مانیے کہ میرے محبوب نبی ان کھجوروں کو آنکھوں سے لگا کے صدقہ قبول فرماتے، ان کے حق میں دعائیں دیتے۔ اگر کوئی زیادہ مال لا کے دیتا تو آر دیتے کہ وہ بڑا ریاکار ہے، اتنا بڑا مال لا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، زیادہ دیتے جب بھی تانے، 2 کھجور لا کے دیتے، 1 سیر کھجور لا کے دیتے جب بھی تانے۔ آج بھی وہی چل رہا ہے، آج بھی وہی چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ احباب جو چھوٹی سی پونجی لا کے میرے پاس، ایک باپ میرے پاس آیا تھا اپنے بچے کے ساتھ، وہ ہنڈی میں پیسے جمع کر کے کہ وہ 10 روپیے 5 روپیے اور اسی طرح اس وقت جو بھی تھے وہ لا کے میرے پاس ٹیبل پہ ڈال دیا، حضرت یہ پیسے اس وقت میرے بچے کے، آپ لگائیں اسے اچھے کام میں۔ جی ہاں، یہ آپ کا دینا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ سودا میرے ساتھ نہیں ہے، جامع مسجد ٹرسٹ کے ساتھ نہیں، یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں ہم بند مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں یا اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اندر امانت داری پیدا فرمائے، خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے، دھوکہ دہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امانت داری کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں، یقین مانیے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ متوجہ فرماتے ہیں، بند مٹھیاں یہاں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ کام کر رہا ہے، بہت سارے بچے یہاں سے تعلیم یافتہ ہو کے با اخلاق ہو کے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ سب کے دینے کو قبول فرما کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔